لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک اور بابرکت سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں قدوۃ السالکین، تاجدار طریقت، پروانہ شمع رسالت، تاجدار علم و معرفت، اویس زمانہ، حضرت مولانا شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ 22 ربیع الاول 1313 ہجری کو حضرت کا وصال ہوا تھا۔ 22 ربیع الاول کی نسبت سے ربیع الاول کے مبارک مہینے میں یہ بیان خراج عقیدت کے طور پر ہم آپ کی بارگاہوں میں پیش کر رہے ہیں۔ توجہ کے ساتھ پورے بیان کو سن کر کے اپنے اسلاف کے ذکر خیر سے اپنے دلوں کو منور کیجیے۔ ہمارے اسلاف نماز تہجد کی طرف کتنے راغب ہوتے تھے، تہجد کی نماز ان کی کتنی مرغوب اور پسندیدہ ہوا کرتی تھی، وہ میں انشاءاللہ آج آپ کو پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کروں گا۔ اس سے پہلے کہ اپنے موضوع پر آؤں، آپ کو میں حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنے کی سعادتیں حاصل کرتا ہوں۔ شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اہل سنت کے بڑے بزرگ اور آزادی ہند کے بڑے مجاہد ہیں۔ الحمدللہ آپ بہت بڑے مجاہد بھی ہیں۔ نام یعنی جنگ آزادی میں آپ کا بہت بڑا کردار تھا۔ جنگ آزادی کے علماء کو جس طریقے سے بھلایا گیا جان بوجھ کر کے وہ تشویشناک ہے، لیکن کم سے کم محبین کو تو پتہ رہنی چاہیے نا کہ ہمارے اکابرین نے ہندوستان کی آزادی میں کتنے خون بہائے، کتنا کردار ادا کیا، کتنا کچھ کیا ہندوستان کی آزادی کے لیے، ہمیں یہ معلوم رہنی چاہیے۔ ہندوستان کی آزادی میں کردار پیش کرنے والے ہمارے اکابرین میں ایک بڑا نام شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی ہے۔ نام فضل الرحمان ہے، لفظ رحمان میں الف اور لام نہیں ہے کیونکہ اس نام سے سن ولادت نکلتی ہے، یعنی یہ ایک تاریخی نام ہے۔ شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یکم رمضان المبارک بوقت صبح صادق 1208 ہجری کو اودھ کے علاقے مولانوا میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا اسم مبارک شاہ اہل اللہ بن شیخ فیض اور والدہ بی بی بصیرت تھا، جو شاہ عبد الرحمان لکھنوی کے مرید تھے، اور گنج مراد آبادی کا نام فضل الرحمان آپ ہی نے تجویز فرمایا اور اسی سے آپ کی تاریخ ولادت نکلتی ہے۔ شاہ فضل الرحمان کا سلسلہ نسب 29 واسطوں سے خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ تاریخی روایات کے مطابق اس دور میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ اہل اللہ کے یہاں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان کے مہینے میں دودھ نہیں پیتا۔ اس بات کا اس قدر چرچا ہوا کہ جب کبھی رمضان المبارک کی 29 تاریخ کو مطلع ابر آلود ہوتا، رمضان کی 29 تاریخ ہوتی، آسمان پر بادل ہوتا، تو اس علاقے کے لوگ حضرت شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کے پاس آ کر دریافت کرتے کہ کیا آج آپ کے بچے نے دودھ نوش فرمایا ہے؟ آپ کی والدہ بتاتی کہ ہاں، تو وہ یقین کر لیتے کہ شوال کا چاند نکل آیا ہے۔ غور کیجئے کہ اللہ والے اپنے بچپنے سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں۔ بے عینہ ہی اسی طرح کی بات حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ بھی ہے کہ آپ بھی الحمدللہ بچپنے سے ہی رمضان کے دنوں میں کھانا پینا بند کر دیتے تھے۔ یوں ہی شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی بچپنے سے ہی، یعنی آپ کی پیدائش ہی رمضان کی پہلی تاریخ کو ہوئی، تب سے لے کر کے آپ نے رمضان کے دنوں میں کبھی کھایا پیا نہیں۔ الحمدللہ آپ نے ابتدائی کتب درس نظامی، فقہ، اصول و کلام کا تکملہ وغیرہ مولانا نور الحق ابن مولانا انوار الحق فرنگی محلی لکھنؤ میں کیا۔ آپ نے فرمایا کہ ہم نے ان سے تفسیر بیضاوی و کامل قدوری اور پھر ہدایہ مکمل پڑھی۔ اس کے بعد دہلی کا سفر اختیار کیا۔
فرمایا جہاں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی سے قرآن کریم کا حرفن سیاہ ستہ، موطا امام مالک، موطا امام محمد، مسند امام اعظم، تفسیر قرطبی، دارمی، دار قطنی، معجم کبیر، مستدرک، جامع صغیر، قسطلانی، تفسیر کبیر، تفسیر روح البیان، تفسیر بغوی، فقہ میں فقہ اکبر، شرح فقہ اکبر کا مکمل درس لیا اور سند فراغت سے سرفراز ہوئے۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو تمام طلبہ سے الگ بعد نماز عشاء درس دیا کرتے تھے۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑا نام ہے علمی دنیا میں۔ یہ شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو الگ عشاء کی نماز کے بعد درس دیا کرتے تھے، اور اس درس میں صرف شاہ صاحب کے داماد سید ظہیر الدین شہید کو شرکت کی اجازت تھی۔ ایک روز سید ظہیر الدین شہید نے دوران درس شاہ صاحب سے عرض کیا کہ مولانا فضل رحمان کو سب سے الگ درس دینے میں کیا حکمت ہے؟ تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ مولانا فضل رحمان کو سب سے علیحدہ پڑھانے میں یہ راز ہے کہ وہ توجہات رسالت سے پڑھتے ہیں۔ ان کو برابر حضوری رسالت حاصل رہنے کی وجہ سے میں بھی یہ پسند کرتا ہوں کہ میری بھی حضوری رسالت میں، بارگاہ رسالت میں حدیث و قرآن خوانی کے ساتھ گزرے۔ یعنی یہ جب پڑھتے ہیں نا، شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ جب پڑھتے ہیں تو پڑھائی کے وقت ان کا ذہن و دماغ روحانی طور پر، باطینی طور پر یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں۔ غور کیجئے، یہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، شان دیکھیے، یعنی پڑھائی ہو رہی ہے لیکن باطینی طور پر آپ الحمدللہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے تھے۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اکیلے اس لیے پڑھاتا ہوں کہ ان کی وجہ سے میں بھی بارگاہ رسالت کی حضوری کی سعادت حاصل کر لوں۔ غور کیجئے، الحمدللہ مولانا فضل رحمان کو بفیض مصطفی وہ بھی علوم عطا ہو رہے ہیں، سب کچھ وہ حضرت علیہ السلام سے پا لیتے ہیں اور پوچھ لیتے ہیں۔ یعنی آقا کریم علیہ السلام سے براہ راست حضرت مولانا فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تعلیم حاصل کیا ہے براہ راست۔ غور کیجئے کہ ہمارے اسلاف کی کیا شان ہے، ہمارے اکابرین کس عظمت و شان کے گزرے ہیں کہ اپنے علاقے میں رہ کر کے براہ راست سیدھے بارگاہ رسالت سے فیضیاب ہو کر کے الحمدللہ علم حاصل کرتے ہیں۔ آپ سلسلہ قادریہ نقشبندیہ مجددیہ کے شورۂ آفاق بزرگ شاہ محمد آفاق دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، سلوک کی تعلیم حاصل کی اور بیعت و خلافت سے سرفراز ہوئے۔ آپ کے مرشد نے آپ کو علامہ ابن جوزی کی کتاب حسن حسین پڑھائی اور اس کے بعد پڑھنے اور پڑھانے کی اجازت عطا فرمائی۔ شاہ آفاق دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے بے پناہ محبت فرماتے تھے اور وفات سے پہلے آپ کے مرشد نے آپ کی اقتدا میں نماز ادا فرمائی۔ مرشد کی نظر عنایت دیکھ کر بعض مریدوں نے عرض کیا کہ وہ پہلے سے مرید ہیں لیکن ان پر اتنی نظر عنایت کیوں نہیں جتنی کہ مولانا فضل رحمان پر ہے؟ شاہ آفاق نے جواب دیا تم کو میں چاہتا ہوں کہ کچھ ہو جاؤ اور ان کو حق تعالی چاہتا ہے، لہذا میں بھی اسی کو چاہتا ہوں جس کو حق تعالی چاہتا ہے۔ غور کیجئے کہ بارگاہ رسالت کی بھی مقبول شخصیت ہیں، بارگاہ الہی کی بھی مقبول شخصیت ہیں شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اب آئیے، جب مختصر تذکرہ آپ نے حضرت کا سن لیا، تہجد کی نماز کے تعلق سے آپ کے کیا معمولات تھے آپ اس کو سنیے۔ جب آپ 1 بجے رات کو بیدار ہوتے، شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ جب 1 بجے رات کو بیدار ہوتے تھے تو پوچھتے تھے کہ اس وقت کتنی رات ہے اور کسی کے پاس گھڑی ہے؟ اگر سب نے کہا کہ نہیں ہے، گھڑی کسی کے پاس نہیں ہے، اس وقت آپ بہت خفا ہوتے، غصہ ہوتے کہ نمازی ہو کر گھڑی نہیں رکھتے ہو۔ پھر میں نے عرض کیا کہ حضور میرے پاس گھڑی موجود ہے، کسی نے عرض کیا کہ حضور میرے پاس گھڑی موجود ہے، وقت دیکھتا ہوں۔ پھر خود ہی شفقتاً فرماتے تھے، یعنی الحمدللہ آپ خود ہی فرماتے تھے کہ میرے پاس گھڑی ہے، پھر دیکھتا ہوں، اور پھر خود ہی شفقتاً فرماتے تھے کہ میں وقت کہہ دوں، یعنی بنا گھڑی دیکھے ہی وقت کہہ دوں۔ ہم عرض کرتے تھے فرمائیے، آپ ٹھیک اتنی ہی رات فرماتے تھے جو گھڑی میں ہوتی تھی، الحمدللہ بنا گھڑی دیکھے ہی آپ وہ بعین ہی وہی وقت بتاتے تھے جو وقت گھڑی میں ہوتا تھا۔ پھر آپ اور معمولی وظیفہ پڑھ کر بیٹھتے تھے، اس وقت بنسبت تمام دن کے بہت خوش رہتے تھے۔ تہجد کے وقت جب آپ اٹھتے تھے نا تو بہت خوش ہوتے تھے۔
اس لیے کہ وہ وقت وہ ہے کہ جس کی شان میں اللہ نے قرآن پاک میں آیت نازل فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل. آقا کریم کی قیام اللیل کے تعلق سے قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی. آقا جو رات کو کھڑے ہوتے تھے تہجد کے لیے دیگر نماز کے لیے, اس پر چونکہ قرآن کی آیت نازل ہوئی, اس لیے ان لمحوں پر حضرت شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ بہت خوشی کا اظہار فرماتے تھے, اور اس وقت ہم لوگوں سے فرماتے تھے کہ اس وقت جاگا کرو. شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے محبین, متوسلین, معتقدین و مریدین سے فرماتے تھے کہ یہ تہجد کا وقت ہے, اس وقت جاگا کرو اور استغفار پڑھا کرو, مغفرت طلب پڑھا کرو, کہ اس وقت کا جاگنا بڑی فضیلت ہے. جاگنے میں آیت صریحی وارد ہوئی, اور شاید یہ بھی پڑھا قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. الحمدللہ, یعنی جو تہجد کے وقت اٹھتے ہیں اللہ نے قرآن پاک میں اس کی تعریف ارشاد فرمایا ہے. المختصر یہ کہ تہجد کے وقت عشاق کا مجمع آپ کے پاس ہوتا تھا, اور کہتے ہیں کہ جو لکھا وہ کہتے ہیں کہ کبھی ہم تنہا ہوتے تھے اس وقت اشعار عاشقانہ جناب خود پڑھ کر سناتے تھے. جب تنہا ہوتے تھے تو عاشقانہ اشعار, عشق مجازی والے نہیں, وہ عشق جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے, بارگاہ رسالت سے ہے, وہ عاشقانہ اشعار جناب خود پڑھ کر سناتے تھے. اور کبھی مضامین تصوف از قسم نصیحت یا حکایت بزرگان بیان کیا کرتے تھے, کبھی توحید کا ذکر اور کبھی اذکار و اشغال کا ذکر بیان فرمایا کرتے تھے, اور اشعار اس قسم کے پڑھا کرتے تھے. صحبت یک ساعت با اولیاء بہتر از صد سالہ طاعت بیریا, یعنی ایک لمحہ اولیاء کے ساتھ بیٹھنا بنا کسی ریا کے, دکھاوے کی عبادت کے, اس طرح کی 100 سالہ عبادت سے بہتر ہے. اور آگے کہتے ہیں کہ گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود. اللہ والوں کا کہنا اللہ کا کہنا ہوتا ہے, اگرچہ بندے کی حلقوں بندے کی زبان سے نکلتی ہے. اور کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے کیا جو فدا کرے تجھ پر, مگر یہ زندگی یہ مستعار رکھتے ہیں. ارض و سما کہاں تیری وسعت کے سامنے, میرا ہی دل ہے کہ وہ جہاں تو سما سکے. شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو تہجد اور بیداری کا اس قدر اہتمام تھا کہ تمام عمر صاحبان میں سردی ہو چاہے گرمی, سب حالت میں وہی آرام فرماتے تھے, کھلے میں آرام فرماتے تھے, چاہے سردی کا موسم ہو چاہے گرمی کا, اندر نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اسی واسطے تھا کہ غفلت شب کو نہ ہو جائے. اندر کمرے میں نرم بستر میں چاروں طرف بند سوئے تو کبھی غفلت میں سوئے کے سوئے نہ رہ جائیں, کبھی تہجد نہ چھوٹ جائے. اس وجہ سے کھلے میں سوتے تھے کہ کھلا ہوگا تو نیند کھلنے کا زیادہ امکان ہوگا. الحمدللہ. اور شب کو یعنی رات کو پہچاننے میں بھی غلطی نہ ہو جائے. جب شب تمامی پر ہوتی تھی کچھ لیٹ کر بیدار ہوتے تھے, جب رات پوری ہونے لگتی تو لیٹ کر بیدار ہوتے تھے. اس وقت سے نماز صبح کا اہتمام ہوتا تھا, اور پھر پوچھتے تھے کہ کہو میاں کچھ شب ہے یا نہیں. کسی نے کہا کہ شب ہے, کسی نے کہا کہ نہیں ہے. آپ فرماتے تھے کہ اب شب نہیں ہے, بعض اوقات فرما دیتے تھے کہ اس قدر شب ہے. پھر ذرا سا بھی طہارت میں اگر آپ کو شبہ ہوتا تھا تو کسی طرح کا جاڑا ہوتا, مگر فوراً بدن پر سے دلائی اتار کر غسل خانے چلے جاتے تھے. پھر صبح صادق کے وقت نماز صبح کی آذان دلواتے تھے. نماز مذہب حنفیہ کے موافق اول وقت جماعت سے 5 وقت تمام عمر اپنے ادا کی. غور کیجئے نمازوں کے کتنے پابند تھے, تہجد کے لیے کتنے آپ اہتمام کرتے تھے. الحمدللہ. اور یہ آپ کا جو رات کا اہتمام بالخصوص ہوتا تھا نا, اس میں بکثرت آپ کے پاس محبین اور معتقدین حاضر ہوتے تھے, رات کو آپ کے ساتھ ہوتے تھے. بعد طلوع آفتاب, جب طلوع آفتاب ہو جاتا تھا, اور کبھی قبل طلوع آفتاب مسافران مسجد رخصت کیے جاتے تھے. بعض آدمی عذر بھی کرتے تھے کہ مجھے اجازت ملے کہ میں 2-4 روز ٹھہروں, مگر آپ فرماتے تھے کہ اگر 2 دن سب مسافروں کو ہم روک رکھیں گے پھر جگہ یہاں نہ ملے گی, لوگ عافیت سے رہے. چنانچہ آخر زمانہ میں یہ کثرت ہوئی کہ 10 دن اور 20 دن کی راہ سے لوگ آتے تھے اور فوراً رخصت کر دیے جاتے تھے. یعنی اتنی کثرت سے بھیڑ ہو جاتی تھی کہ لوگ 10-10, 20-20 دن کے لیے آپ کے پاس آتے تھے, لیکن آپ وہ کچھ ہی وقت ان کو رکوا کر واپس فرما دیا کرتے تھے. بڑی عظمت و شان کے مالک ہیں آپ. 22 ربیع الاول حضرت کے عرس کی تاریخ ہے. ہمیں چاہیے کہ ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں. دعا اللہ کی بارگاہ میں مولا جو تو رحمتیں ان کی بارگاہ میں نازل فرماتا ہے اس سے ہم سب کو بھی حصہ عطا فرما, ہمارے ناظرین و سامعین کو بھی حصہ عطا فرما, اور ان رحمتوں برکتوں کے صدقے وسیلے سے تمام بیماریوں آفتوں بلاؤں
بلاؤں سے بچا کر غنا بالخیر کے ساتھ درازی عمر بالخیر عطا فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔